کام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ جناب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے سورہ مومن کی آیت نمبر 60 میں، جسے سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو دعا یعنی اللہ تبارک و تعالی کو پکارنا، اللہ تبارک و تعالی کے حضور، اس کی بارگاہ میں اپنی ضروریات، اپنی حاجات رکھنا اور بس اسی سے طلب کرنا کہ مولا تو ہی بادشاہ ہے، تو ہی دینے والا ہے اور مکمل قدرت تو ہی تو رکھتا ہے، تو کس سے مانگیں گے، کس کے پاس جائیں گے؟ تو جو بھی ضرورت ہے، جو بھی چاہیے، اب جو بھی طلب کرنا ہے جناب، آپ اللہ تبارک و تعالی کے حضور دستے دعا بلند کیجئے اور دعا مانگ لیجئے۔ کل ہم نے اسی پیارے ٹاپک پہ کلام کیا، دعا مانگنے کا طریقہ، قرینہ، ادب، لحاظ، کون سے لوگ ہیں کہ جن کی دعائیں مقبول ہیں، کہ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہم نے والد کا ذکر کیا جناب، ہم نے مسافر کا ذکر کیا جناب، ہم نے مظلوم کا ذکر کیا۔ کل ہم نے بات کی، اور اگر میں بریفلی سمرائز کروں تو اللہ کے حبیب سید الانبیاء، امام الانبیاء، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ان کی روشنی میں جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ کہ پہلے طلب کرنے والا اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کرے، اس کی بڑائی کی بریائی بیان کرے، اس کی شان کے مطابق، پھر سرکار دو عالم پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک بھیجے، اور پھر اپنی حاجات، پھر دعا مانگے، اور ایسے طلب کرنا ایسے ہے جناب کہ پھر وہ دعا مقبولیت تک پہنچتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعا کا قرینہ اور طریقہ سکھا دے، اور یا ارحم الراحمین ہم سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں، اور جناب آج جو اسکالرز میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے دین اور خواتین کے سیٹ پہ موجود ہیں، ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ماشاءاللہ، دونوں ہی بڑی خوبی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ گفتگو فرماتی ہیں، عمدگی کے ساتھ، اور میں ان دونوں کو ویلکم کرتی ہوں، خوش آمدید کہتی ہوں ماشاءاللہ۔ عالمہ شفق غلام مصطفیٰ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ ویلکم کا کرتی ہوں اور جزاک خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور جناب عالمہ افق مزمل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں بھی سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ افق خیریت سے ہیں وبرکاتہ۔ آپ؟ اللہ کا بڑا کرم، ماشاءاللہ۔ تو آج کا جو پروگرام ہے جناب وہ دعا کے تعلق سے، کل بھی ہم نے دعا ہی کے حوالے سے کلام کیا تھا۔ میں دعا کے فضائل، دعا کے فوائد چاہتی ہوں کہ شفق ان سے آپ آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں، مستجاب فرماتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ دعا کا ویسے تو تصور بہت بہترین آپ نے پیش کیا، لیکن کچھ اس میں پوائنٹس لگانا چاہوں گی کہ دعا وہ بہترین تعلق ہے جو رب اور اس کے بندے کے درمیان ہے۔ اتنا پیارا اور بہترین تعلق ہے کہ جو اس کی رب کی طرف سے ودیت اور نعمت کے طور پر دیا گیا ہے۔ دراصل دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اظہار محبت اور بندوں کی عبودیت کی علامت ہے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں مانگتا ہے، وہ غلام بن کے مانگتا ہے کہ ہمیں عطا کر دیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر دنیاوی کرائٹیریا ہم دیکھیں تو مانگنا ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں بہت خود کو گرانا پڑتا ہے، عاجزی دکھانی پڑتی ہے، لیکن یہ دنیاوی معاملات ہے، ویسے ہی جھجک آتی ہے۔ اور کسی سے اگر مانگ لیا جائے، اگرچہ قرض ہی کیوں نہ مانگا جائے، تو دینے والا کتراتا ہے، اگلی بار بھاگے گا کہ پھر سے نہ مانگ لے۔ لیکن یہ صرف اللہ کی بارگاہ
बारगाह आली है जो अपने बंदों को बुलाता है। उदऊनी अस्तजिब लकुम, आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें दुआओं के बदले में नवाजूंगा। मतलब हमें ये मालूम होता है कि खुद अल्लाह तबारक व तआला अपनी ज़ात से हमें तस्वुर देता है कि मुझसे मांगो। हालांकि मांगने में फ़ायदा किसका है? बंदों का है, लेकिन देते वक्त भी अल्लाह खुश होता है और कहता है बार बार मांगो। ये नहीं कहता सुबह तो मांगा था फिर मांग रहे हो, पहले 10 मांगे अब 20 मांग रहे हो, गजब फरमाता है। और ये नहीं कहता कि ज़्यादा नहीं दूंगा, आज इतना काफ़ी है, बल्कि जितना मांगो वो नवासा ही चला जाता है। तो दुआ ऐसी बेहतरीन चीज़ है कि जिसके बारे में खुद हदीस पाक में इरशाद होता है कि दुआ दरअसल मुसलमान का हथियार, दीन का सुतून और ज़मीन और आसमान का नूर है। हथियार यानी वीपन, जो हमारी सेफ्टी की अलामत होता है। अगर किसी के पास लाइसेंस वाली गन आ जाए वो कितना धड़ल्ले से घूमेगा, जैसे डिफॉल्टेड एरिया तो वहां पर भी घूमेगा कि मेरी हथियार है मेरे पास। तो दुआ भी ऐसा ही मोमिन की सेफ्टी और शील्ड गार्ड की हैसियत रखता है। नबी करीम ने फरमाया दुआ से आजिज ना हो, कि दुआ के साथ किसी को हलाकत नहीं होती। देखिए एक तो है तकदीर में हलाकत लिखी होगी, जो तकदीर मुबरम है तो वो तब्दील नहीं होगी, लेकिन अगर मौलक में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर उसने मांगा या अगर दुआ की हिफाजत की वालिदा ने तो मैं हिफाजत दे दूंगा, तो दुआ से भी वो मुसीबत टल जाती है। तो दुआ ऐसा बेहतरीन खजाना, ऐसा अनमोल चीज़ है कि जो इंसान को कभी भी खाली हाथ नहीं छोड़ता, बशर्ते कि मांगने वाली ज़ात हो, मांगने वाली अदाएं हो, मांगने वाले आदब व शुरूत हो। तो अल्लाह की बारगाह बाहें खोल कर कहती है कि आओ मुझसे मांगो, मैं अता करने वाला हूँ, मैं देने वाला हूँ। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि दुआ एक इबादत है, तो ये बात याद रखें, जब इबादत बंदा करता है तो आबिदों की सफ़ में शामिल हो जाता है। ये इबादत का दुआ का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि यूँ हमें लगता है कि हमने क्या की, नमाज के बाद दुआ कर ली और हम खड़े हो गए, तिलावत कुरान के बाद हमने 2-3 दुआएं मांगी हम खड़े हो गए। ये आम चीज़ नहीं है, ये बात याद रखें। अगर आप नमाज के बाद दुआ कर रहे हैं तो गोया कि इबादत के बाद इबादत कर रहे हैं। तो इसीलिए इस दुआ को बहुत ग्रांटेडली नहीं लेना चाहिए। काफ़ी लोग इबादतें कर लेते हैं, हालांकि फ़राइज़ के बाद, इसी तरह से आगे इसका जिक्र आएगा कि तिलावत कुरान के बाद दुआ करना कबूलियत की अलामत है, यानी कबूल हो जाती हैं तब की गई दुआएं। लेकिन हम क्या करते हैं, जल्दी नमाज पढ़ ली, खड़े हो गए, ये काम करना, बाद में दुआ कर लेंगे। तो गोया कि हमारी टिकट होती है, हमने पूरी मेहनत की, अब हमें नतीजा मिलने वाला था जो हम वेस्ट कर देते हैं। तो इसीलिए दुआ एक इबादत है, इसे इबादत के तौर पर अदा किया जाए तो बंदा आबिदों की सफ में शामिल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही कॉन्शियस होके मांगना है। इसी तरह से एक और फायदा कि जब इंसान मांगता है अल्लाह की बारगाह में, तो जाहिर है ऐसे धड़ल्ले से तो नहीं मांगेगा ना, वो आजिज हो जाएगा, थोड़ा सा झुक जाएगा कि मुझे दे दो। ये चीज़ उसको तकब्बुर से पाक कर देगी, उसके अंदर आजिज़ी आ जाएगी। और जब हम मांगेंगे कि अल्लाह मुझे दे दे, तू ही तो देने वाला है, वो ज़ात जिसने मुझे सांसों तक की डोरियां दे दी, उससे बढ़कर नवाजने वाला कौन हो सकता है? मेरे वजूद का हिस्सा उसके होने की दलालत है। तो फिर इससे अल्लाह की कमाल कुदरत का एतराफ़ होता है और अपने आप को इंसान जिल्लत पर पेश कर देता है कि आइंदा कभी तकब्बुर ना आने पाए। इसी तरह से अगर हम साबिक़ा शरीयतों को देखें तो बड़े बड़े अंबिया कराम गुजरे, औलिया अज़ाम गुजरे, सहाबे कराम गुजरे, किसी ने भी खुद से नहीं मांगा, अपने आप से मांगने का नहीं कहा, बल्कि सब ने क्या किया, अल्लाह से रुजू बजा लाए। तो जब हम दुआ करते हैं तो गोया कि हम एक ऑल राउंडर इबादत करते हैं। ये अंबिया कराम की सुन्नतें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक को अगर हम मुताले से देखें तो बारिश के लिए आपने दुआ फरमाई, कहत साली से दूरी के लिए आपने दुआ फरमाई, किसी को औलाद ना मिली तो आपने दुआ फरमाई, किसी को बीमारी हुई तो आपने दुआ फरमाई। अलगर्ज ये हर शय का एक मुख्तसर सा वजीफ़ा है। और जब हम दुआ करते हैं तो हम अंबिया की सुन्नत पर अमल करने वाले भी हो जाते हैं। हम अल्लाह से इसी दुआ की निस्बत से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हमेशा अपने दर के आगे मांगने वाला रखे और औरों के दर से गनी रखे। क्या बात है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी बंदा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में, क्योंकि अब्द है ना, अपनी अब्दियत और अपनी आजिज़ी और इनकिसारी के साथ उसकी बारगाह में हाजिर हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम आप ये देखिए कितना प्यारा एक एहसास है कि आजिज़ भी है और कॉन्फिडेंट भी है। उसको मालूम है कि जिससे मांग रहा है वो कितना पावरफुल है और वो हमारा मालिक है, वो हमारा मौला है और वो मुकम्मल कुदरत रखता है। तो वो आजिज़ी के साथ साथ पूरे एतमाद के साथ, इखलास के साथ, उसने ज़न रखते हुए खुलूस से जो है वो बारगाह परवरदिगार में अपनी हाजात रख रहा है और फिर तलब कर रहा है। मांगना अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है। आलिमा उफ़क़ मुज़म्मिल, मैं आपकी समझा रही हूँ और दुआ की फ़ज़ाइल हमारी बहन ने हमें समझाए भी हैं, बताए भी हैं बड़े प्यारे अंदाज से। आप अपने खूबसूरत अंदाज में हमें वो आदाब, वो करीना, वो तरीक़ा, किस तरह दुआ मांगी जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, जब भी कोई ड्यूटी आपको दी जाए, कोई काम हमें दिया जाए, ख्वाह वो दुनिया ही काम हो, लेकिन जब हम उसको करने के लिए कदम बढ़ाते हैं तो हमें एक प्रॉपर तरीका बताया जाता है। बिलफर्ज अगर कोई बंदा इसको प्लेन चलाने का कहा जाए तो वो पूरा तरीका उसको आता होगा तभी वो प्लेन ऑपरेट कर सकता है, अदरवाइज वो अगर चला भी लेगा तो ये अपना या दूसरों का नुकसान कर बैठेगा।
تو یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں. اگر دینی چیزوں کی بات کی جائے تو اس میں بدرجہ اولا توجہ اور سیکھنے کی ضرورت ہے. جہاں تک ہم نے ابھی بات کی کہ دعا ایک عبادت ہے، یعنی کہ یہ ایک کوئی حقیر سی معاذ اللہ شے نہیں ہے کہ جو آپ نے دعا کر لی اور آپ کھڑے ہو گئے. اس کے ایک پراپر آداب ہیں، پراپر طریقہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب ہے تو اس کا انداز بھی پھر ہمیں آنا چاہیے، اس کا طریقہ بھی ایسا ہو کہ جس طریقے پر بھی اللہ رب العزت کی رحمتیں ہم پر برستی رہیں. تو اس کا پراپر ایک ادب سیکھنا ہوگا. دعا کے آداب علماء نے ویسے تو بہت سارے ارشاد فرمائے، لیکن یہاں پر چند ذکر کرتی چلوں کہ جن پہ عمل کرنا بڑا آسان ہے. کچھ توجہ درکار ہے، کچھ جو ہے وہ اہمیت اور وقت درکار ہے. ان کو جب ہم سیکھ لیں گے پراپر تو اس طریقے سے دعا کی جائے، دعا کرنے کا مزہ ہی الگ ہوگا. اور پھر جب ہم ایک چیز کو اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں نا تو اس پہ توجہ باقی رہتی ہے. اہتمام کے ساتھ کرنے والی چیز کی بات ہی الگ ہوتی ہے. تو سب سے پہلے دعا کا پہلا ادب تو یہ ہے کہ آپ کا دل خیال غیر سے پاک ہو. توجہ اللہ کی طرف ایسی ہو کہ میرے دل میں نے رب کی صفات کا تصور جما کے رکھا ہے اور میری نظر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی قدرت کاملہ پر ہے کہ اب میں دعا کروں تو وہ ذات ایسی ذات ہے کہ جو ایک اندھیری رات میں کالے پتھر کے نیچے کالی چونٹی کو بھی رزق پہنچانے والی ذات ہے، کہ اس کے اپنے ہر مخلوق کی بڑی فکر رکھنے والی وہ ذات ہے. تو میں کیا چیز ہوں؟ تو اپنے دل کو تصور غیر سے پاک کر. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہ، کہ اللہ رب العزت غافل دل کی دعا کو قبول نہیں فرماتا. تو غافل دل کیا ہے؟ توجہ یہاں وہاں بٹی ہوئی، جلدی سے دعا کی اور کھڑے ہوئے، یہ ہے غافل دل. دعا کے لیے ہاتھ اٹھے مگر توجہ یہ کچن میں کچھ بن رہا ہے، دروازہ بج رہا ہے، فلاں کام اس کے بعد کرنا ہے، یعنی فوراً ڈیوٹی ہماری چل رہی ہوتی ہے کہ ہم نے دعا کے بعد کیا کیا کرنا ہے، وہ نکال دیں سب، توجہ اللہ کی طرف. تبھی مانگنے کا مزہ آئے گا. آپ خود سوچیں نا، اگر ہم سے کوئی لینے کے لیے آتا ہے، فون پہ بات کرتے کرتے کہتا ہے 2-3 ہزار روپے قرض دے دینا، تو کتنا غصہ آئے گا کہ قرض مانگنے کے لیے آیا ہے اور فون پہ بات کر رہا ہے، صحیح سے بات تو کر لے. تو کتنا غصہ آ جاتا ہے. اللہ رب العزت کی ذات تو عظیم ذات ہے، مخلوق سے تو اس کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. تو بلا تمثیل جب اللہ سے مانگے تو توجہ اس کی طرف ہو، تاکہ مانگنے کا بھی مزہ آئے اور جب عطا ہو تو اس کا بھی مزہ بارگاہ کا پروٹوکول بھی ہے نا ہونا چاہیے. پروٹوکول ہے. جی. اسی طریقے سے اپنا بدن، اپنا لباس اور جس مقام پہ بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں وہ دعا پاک و صاف ہونی چاہیے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری شریعت اسلامیہ طہارت اور ہمیں پاکیزگی کا تصور دیتی ہے. تو یہ چیزیں شریعت کو پسند ہے، اس لیے اپنے بدن کو، اپنے لباس کو، اس مقام کو پاک صاف ہونے کا پورا ایک اہتمام ہونا چاہیے. مزید یہ کہ دعا سے پہلے کچھ عمل صالح کر لیں. اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نوافل ادا کر لیے. اسی طریقے سے اگر کبھی کبھار صدقہ دے دیا، اس کے بعد دعا کریں کہ چانسز بڑھنے نا. ہم نے درجات طے کرنے، سٹیپ بائی سٹیپ دعا کے قریب جانا ہے. تو یہ سٹیپس سارے ہم چڑھ رہے ہیں. اسی طریقے سے کوشش کریں، اور ہونا تو یہی چاہیے کہ نہ انسان نے کوئی حرام کام کیا ہو اور نہ ہی کوئی حرام چیز کھائی ہو. میں یہاں آپ کو روک رہی ہوں جی. اس وقت ناظرین ہم ایک بریک شامل کر رہے ہیں اور بڑے پیارے سٹیپس ہیں جو ہمیں عالمہ افق سمجھا رہی ہیں کہ حرام چیزوں سے بھی دور رہنا ہے اور کن کن باتوں کی رعایت کرنی ہے، لحاظ رکھنا ہے. ہمارے ساتھ رہیے، درود پڑھتے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب، دین اور خواتین میں آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے دعا کے احکام. اور بریک سے قبل عالمہ افق ہمیں سمجھا رہی تھیں، تمام وہ سٹیپس بتا رہی تھیں کہ جو دعا مانگنے کے آداب ہیں. جی عالمہ. تو میں عرض کر رہی تھی کہ دعا مانگنے کے لیے جو سٹیپس ہیں ان کی طرف پہلے توجہ کریں گے. تو ہم اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ انسان نے نہ کچھ حرام کھایا ہو، نہ اس کے پیٹ میں لقمہ حرام ہو، اور نہ اس نے کوئی حرام کام کیا ہو. اس طرح دعا کرے کہ ان تمام چیزوں سے وہ پاک ہو. مزید یہ کہ جو گناہ کر چکا، ماں قبل گناہوں کی توبہ کرے، اس کے بعد دعا کرے. اور توبہ کی جو شرائط ہم پڑھتے ہیں کہ دل میں اس گناہ کا تصور رکھ کر توبہ کی جائے، فی الحال وہ گناہ نہ کر رہا ہو، اس کو ترک کر چکا ہو، اور مستقبل میں اس کے نہ کرنے کا عزم مصمم کرتے ہوئے دعا کرے. اسی طریقے سے وقت دعا جو ہے وہ اپنی عاجزی کا اظہار کرے. یعنی ایک کہتے ہیں نا کہ جب سجدہ ہم کرتے ہیں تو یہ سب سے انسان کی جو بلند چیز ہوتی ہے وہ اس کی پیشانی ہوتی ہے، جس کو وہ جھکانا پسند نہیں کرتا. لیکن اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہی بڑا مقبول ہے کہ اپنی سب سے بلند چیز کو سب سے زیادہ نیچے گرا دو تو پھر مانگنے کا مزہ ہے اور پھر لینے کا بھی مزہ آتا ہے. تو اسی لیے عاجزی کے اظہار کے ساتھ وقت دعا باوضو رہیں، قبلہ روح ہوں، نگاہیں نیچی رکھے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے صفاتی ناموں کے ذریعے دعا کریں. علماء فرماتے ہیں یا ربنا 5 مرتبہ کہہ کر دعا کی جائے تو قبولیت کے آثار بڑھ جاتے ہیں. اسی طریقے سے ایک قول کے مطابق یا ارحم الراحمین کا تذکرہ ملتا ہے کہ ان ناموں کو 5 بار ذکر کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش دلایا جائے. اس کی توجہ تو ویسے بھی ہر بندے کی جانب ہے ہی، لیکن پھر بھی اس کی توجہ کو مزید مذکور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین کہہ کر دعا کی جائے
اور دعا کے اول و آخر درود پاک پڑھ کے دعا کیا جائے. اس کا بڑا پیارا ایک وجہ بتاتے ہیں کہ درود پاک تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے ہی. اگر آپ کی دعا سے قبل اور دعا کے ماں بعد درود پاک شامل ہوگا تو یہ درود پاک تو قبول ہو رہا ہے, درمیان والا بھی اس کے صدقے قبول ہو جائے گا. سبحان اللہ, یہ درود کی برکت ہے. سبحان اللہ. اور اپنی ہتھیلیوں کو جو ہے وہ پھیلا کر دعا کریں, یوں سمیٹ کر بعض لوگ دعا کرتے ہیں, تو اس کا آداب اور طریقہ یہ کہ ہاتھوں کو کھول کر اور بلند کر کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے. اور چونکہ دعا کا قبلہ آسمان ہوتا ہے, یہ بھی حدیث سے ثابت ہے, بالکل ثابت ہے, بلند کر کے اور کھول کے دعا کی جائے. اور اس کی بلندی کے درجات یا اتنا یا سینے کی سیدھ تک یا چہرے کی سیدھ تک, ہاں مختلف اقوال ہیں. تو اس طریقے سے دعا کی جائے, ہاتھوں کو پھر دعا کے بعد پھیرنا بھی, ہاں, تاکہ برکات اس سے حاصل ہوتی ہیں. تو ان آداب کو اگر ملحوظ رکھ کر دعا کی جائے تو پھر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس بارگاہ سے ہی دعا واپس لوٹ جائے, کیونکہ اللہ کو اپنے بندے کی عاجزی پسند ہے, اس کا گڑگڑانا پسند ہے. مزید یہ بھی ہے کہ اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر اور توجہ قلبی کے ساتھ دل میں تمنا لے کر توکل لے کر دعا کی جائے تو اللہ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جو اپنے نافرمان بندوں کو بھی نوازتا ہے. ہم تو کہتے ہیں ہم بھی نافرمان بندے, لیکن اللہ نے ہمیں کتنا نوازا ہوا. تو یہ اس کا کرم ہے, جب بندہ فرما بردار بن کے دعا کرے گا تو بدرجے اولا عطائیں حاصل ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ان آداب کی بجا آوری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. عاجز بن جائیں جناب, عبد ہیں, غلام ہیں, مولا تیرے بندے ہیں, اپنی حاجات تیرے حضور رکھ رہے ہیں. یہ اکڑنا اور یہ غرور و تکبر یہ بندے کے لیے نہیں ہے, یہ بندے کو نہیں سجتا جناب. دل کو خیال غیر سے, جیسے کہ بہن نے بھی بتایا, فارغ کر کے خالصاً لوجہ اللہ, اس کی رضا اس کی خوشنودی کے لیے ہمیں بس اپنی دعائیں اس کے حضور رکھنی ہے. یعنی وہ یہ بھی پسند کرتا ہے کہ ہم اس سے مانگ رہے ہیں, وہ خوش ہوتا ہے جب ہم اس کو پکارتے ہیں. اور اگر ہم نہیں اس سے مانگتے, یعنی یہ کہ کوئی اکڑ کی بات ہے کہ نہیں مانگ رہے, نہیں, آپ اس سے مانگتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے. اور جو بڑائی ہے, جو تکبر ہے, جو کبریائی ہے, وہ اسی کو زیبا ہے. العظمت للہ, بڑائی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. وہ کون سے مقامات ہیں میری بہن کہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں. فرمایا وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي, کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں, اس کی معیت میں ہوتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے. مراد یہ ہوئی اس سے کہ جب بھی بندہ اخلاص نیت کے ساتھ توکل کے ساتھ دعا کرے گا تو اللہ پاک کی رضا اس کے ساتھ ہے, چاہے وہ کسی بھی مقام پر ہو. ظاہر سی بات ہے دعا ایک عبادت ہے تو مقام پاک صاف ہونا چاہیے, جیسا کہ ابھی ذکر بھی کیا گیا آداب میں. لیکن اگر توکل ہے, ہوپ ہے, امید ہے کہ اللہ ضرور مجھے عطا کرے گا, تو پھر دعا کی قبولیت کافی حد تک پاسبل ہو جاتی ہے. جیسا ہے نا کہ کافی لوگ گراؤنڈ میں جمع ہوئے بارش کی دعا کے لیے, لیکن ایک بچہ چھتری کے ساتھ ہے. یہ ہوپ ہے, یہ امید ہے, اسے اتنا اعتماد ہے کہ اللہ دے ہی دے گا. ایسا پکا ٹرسٹ ہوگا تو اللہ کی رحمت ضرور جوش میں آئے گی اور ضرور اسے نوازا جائے گا, چاہے وہ کسی بھی مقام پر ہے, چاہے وہ اپنے گھر میں موجود ہے, اپنی کسی جگہ پر ہے, کسی راستے میں, کسی سفر میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توکل کی بنیاد پر اسے ضرور عطا فرما دے گا. ہاں, اس کے باوجود بھی کچھ مقامات ایسے ہیں جو مقدس ہیں. آف کورس سی بات ہے کہ جہاں پر دعاؤں کی قبولیت کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے, اور یہ ان مقدس مقامات کی برکات کی نسبت سے ہوتا ہے. جیسے روایتوں میں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے. وہ مقام ہی ایسا ہے کہ جہاں پر جا کر انسان دعا کے سوا کچھ کرتا ہی نہیں ہے. جو جاتا ہم انہیں بھی نوید دیتے, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا. تم واپسی میں کچھ لاؤ نہ لاؤ, دعائیں ضرور لے کر آنا ہمارے لیے. تو ہے کہ مطاف جب طواف کر رہے ہو خانہ کعبہ کا, وقت مطاف کا جو ایریا ہے وہاں دعا کرنا, تو ملتزم پہ دعا کرنا, تو رکن یمانی پر دعا کرنا, تو صفا مروہ کے سعی کے درمیان مسعی پہ دعا کرنا, تو مقام ابراہیمی کو دعا بجا لانا. تو پھر جس بھی تم غزوہ احد یا کسی بھی پہاڑ پر یا کسی بھی ایسے مقام پر جاؤ تو وہاں پر دعا کرنا. کسی بھی تم انبیاء کرام کی مزار پر جاؤ تو وہاں پر دعا کرنا. جالیوں کے سامنے حاضری مقدر ہو جائے تو وہاں دعا کرنا. الغرض بقیع پاک پر دعا کرنا. ہر وہ جگہ جہاں پر ان نیک لوگوں کے قدمین شریفین ٹچ ہو گئے, اس ہر چیز کو مقام دعا بنانا دعا کی قبولیت کا بہت بڑا سبب ہے. اور جو ہم جیسے غلام وہاں کی حاضری کے لیے تڑپتے ہیں تو ان کے لیے بس ہم ان کے وسیلے سے دعا کریں, ان کے ذریعے سے دعا کریں. اسی طرح سے جو علم کی مجالس ہوتی ہیں, جیسے اگر کوئی پروگرامز آپ دیکھ رہے ہیں کسی ایسی مجلس میں شامل ہے جہاں پر ان لوگوں کا تذکرہ ہے تو وہیں بیٹھ جائیں, تو وہاں پر دعا کرنا بھی بڑی قبولیت کی علامت ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ روضہ رسول پہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی تو کہاں قبول ہوں گی. انہوں نے ہی تو دعا کا تصور ہمیں دیا, یہیں سے قبول نہیں ہوں گی تو کہاں ہوں گی. وہی مصدر شریعت ہے. تو
پھر ان کی بارگاہ میں ہم نہ جائیں گے، بلکہ انسان کتنی دعائیں رکھتا ہے کہ جب وہاں جاؤں گی تو لے کے جاؤں گی اور قبول کروا کے لاؤں گی. اور یہ دیکھے گئے پرانے تجربات سے لے کر آج تک کی صدی میں تجربات ہیں، وہ چیزیں جو بوقت ہمیں ناممکن لگتی ہے اور وہاں دعا کر لی جاتی ہیں تو ضرور مقبول ہو جاتی ہیں. اور جو جاتا ہے اس ٹور پہ، کیسے ہو گیا یہ بالکل سب؟ ہم عرصے سے دعا کرتے لیکن جب اس ٹور سے ہم وہ دعا کر کر لوٹتے تو اللہ فوراً سے مقبول فرماتا ہے. اللہ وہ تو مقبول یہ بارگاہ ہے، مقبول بارگاہ ہے. اللہ تو اللہ پاک ہم تمام کو سعادت نصیب آمین، فرمائے. اللہ اور اگر یہ پاسبل نہیں تو جو جا رہے ہیں انہیں سندیش دیں کہ ہمارے دعائیں پیش کر دیں، ہمارے ہدیہ پیش کر دیں. اور اس کے علاوہ علم کی مجالس میں اذان کے وقت دعا کر سکتے ہیں ہم. اذان و اقامت کے درمیان دعا کرنا، جیسے اذان ہو جائے ہم فوراً سے اذان کی دعا پڑھ کر دعا کر لیں تو انشاءاللہ تمام مقبولیت کی دعائیں. لیکن شرط کیا ہے؟ شرط ہے توکل اور اعتماد علی اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. توکل علی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ یقین کے ساتھ. مولا تو دیتا ہے تو، اور کس سے مانگیں گے؟ ہے کون سی ایسی بارگاہ جو تیرے سوا ہمیں نوازے؟ تو اور پھر حضور کی وساطت سے جیسے ابھی بات ہوئی کہ ان کی بارگاہ میں جا کے، روضہ رسول پہ جا کے، اللہ پاک سب کو توفیق دے، میری ساری بہنوں کو، تمام ناظرین کو، کہ وہ وہاں جائیں اور ساری دعائیں وہاں جا کے کر کے آئیں. اللہ سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے. ابھی جیسے آمین آپ نے کہا تو یہی سوال لے کے میں آپ کی سمت آؤں گی کہ آمین کا کیا مطلب ہے؟ عالمہ افق مزمل، اور دعا میں جو ہے وہ اس کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آمین وہ کلمہ ہے جو اکثر دعا کے بعد کہا جاتا ہے اور سورہ فاتحہ کے بعد بھی آمین کہی جاتی ہے. تو علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب ایک تو یہ ہے استجب لکم، کہ استجب لی، کہ اللہم استجب لی، اے اللہ استجب لی، دعا قبول فرما تو میری. ایک تو اس کا معنی یہ ہے، نہیں یہ ہے چھوٹا سا ورڈ. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہم چھوٹے سے ورڈز بناتے ہیں لیکن اس کا ایک ڈیٹیل والا معنی نکل رہا ہوتا ہے، شارٹ ورڈز یوز کرتے ہیں. تو یہ وہی چیز ہے کہ آمین کا مطلب ہے کہ اے اللہ میری دعا قبول فرما. اور ایک قول کے مطابق اس کا مطلب ہے کہ ایسا ہی ہو. جو آمین کہی جائے، ہم دعا کرنے کے بعد کہتے ہیں آمین، مطلب ایسا ہی ہو، اے اللہ ہم جو دعا کر رہے ہیں ایسا ہی ہو. اس کے بارے میں بڑی فضیلتیں ہیں. آمین اپنی دعا کے بعد کہنا مستحب ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ آمین اللہ رب العزت کی اپنے بندوں پر مہر ہے. کہ جس طرح اس ایک لفافے کے اوپر جب مہر لگا دی جائے تو کوئی فاسد چیز اس لفافے میں داخل نہیں ہو سکتی. جیسے پہلے کے دور میں لفافے جو انویلپ پہنچاتے تھے نا، لیٹرز وغیرہ کہیں پہنچانے ہوتے تو اس پر ایک مہر لگتی تھی. اس کے بعد وہ سٹک ہو جاتے تھے کہ اندر کوئی چیز جا نہیں سکتی تھی، نہ باہر سے کچھ اندر نکل سکتا. سیل کر دیا. ہاں وہ سیل ہی ہے، آپ نے صحیح نام لیا. تو وہ سیل ہے اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر آمین، کہ جب ہم دعا کرتے ہیں اس کے بعد جب ہم آمین کہتے ہیں تو پھر آفات و بلیات اس بندے کی طرف رخ نہیں کرتی. تو نبی پاک نے فرمایا کہ اپنی دعاؤں میں آمین کو شامل کرو. ایک اور حدیث میں اس کی فضیلت بیان کی کہ دعا آمین جو ہے وہ جنت میں ایک درجہ ہے، یا پھر آمین کہنے والے کو جنت میں ایک درجہ عطا کیا جاتا ہے. تو یہ بہت فضیلت کی بات ہے. اپنی دعاؤں کے بعد آمین کو بالخصوص شامل کرنا چاہیے تاکہ جو کچھ ہم نے دعائیں مانگی اس پر مہر لگ جائے. اسی طریقے سے یہ بھی منقول ہے کہ جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے لیے دعا نہیں کی، ہم نے کسی اور کے لیے دعا کی اور فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں تو وہ دعا ہمارے حق میں بھی قبول ہوتی ہے. میں نے کہا کہ اللہ پاک اس کے رزق میں برکت فرما، اور میں نے کہا آمین، فرشتے میری آمین کے ساتھ آمین کہیں گے اور یہ دعا میرے حق میں بھی قبول ہو جائے گی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اے رب العزت جو دعا اس نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے کی ہے اس کے حق میں بھی قبول فرما لے. تو سب کے لیے دعا کرنی چاہیے، سب کے لیے اچھائی مانگیں، کنجوسی نہ کریں. کنجوسی نہ کریں. جب وہ بارگاہ دینے میں کنجوسی نہیں کرتی نا تو پھر ہمیں مانگنے میں دو الفاظ کہنے میں کیا جاتا ہے. اتنا لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ سب اپنا نام لے کے دعا کرے، تو آپ کر لیں دعا، ان کی برکت سے کیا پتہ وہ زیادہ نیک ہوں اور ان کی برکت سے آپ کی دعا بھی قبول ہو جائے. تو کوشش کریں کہ سب کے لیے دعا کریں. لیکن جو ہمیں طریقہ منقول حدیثوں میں ملتا ہے وہ کیا ہے؟ اپنے لیے دعا کی، اپنی اولاد کے لیے دعا کی، اپنے آباء و اجداد کے لیے دعا کی، اور پھر تمام مسلمانوں کے لیے دعا کی. رب اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو اس طریقے پر چلتے ہوئے دعا کریں تو حضرت ابراہیم کی سنت پر بھی عمل ہو جائے. کیا بات ہے. تمام مومنین، اس میں مومنات بھی شامل ہیں، تو سب کو شامل کر لیجئے. بھلائیاں سب کے حصے میں آئیں، اللہ سب سے راضی ہو، سب کا خاتمہ ایمان پہ ہو اور سب کی زندگی ایمان ہی پہ گزرے. ایک بریک لے رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے. حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب دین اور خواتین میں آج ہم بات کر رہے ہیں دعا کے تعلق سے، یعنی پکارنا، مدد طلب کرنا، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنی حاجات، اپنی ضروریات، اپنی التجائیں رکھنا. اور کس کی بارگاہ میں رکھیے کہ جناب وہی بادشاہ ہے، وہی قادر مطلق ہے، سب کچھ اسی کے قبضے میں ہے، قدرت میں ہے، کنٹرول میں ہے.
اور کوشش بھی یہی کیا کیجئے کہ دل بھی جو ہے وہ کسی اور کے خیال میں نہ لگے، ہر چیز سے دل کو فارغ کر لیجئے اور اس میں حب الہی کو شامل کر لیجئے، بلکہ اسی سے مملو کر لیجئے، بھر لیجئے، پھر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آپ کے کیسے درجات اور مقامات بڑھاتی چلی جاتی ہے۔ میں آپ کی سمجھاؤں گی، اور وہ کون سے لوگ ہیں، ہم نے کل بات کی تھی اس تعلق سے کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ تو ہم نے والد کا ذکر کیا، مظلوم کا ذکر کیا، مسافر کا ذکر کیا، علماء کی جماعت، مفتیان کرام، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، لیکن آج ہم یہ والدہ ماں کی بھی دعا کی بہت فضیلت ہے۔ پھر ابھی آج جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہے اللہ اکبر، وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کی دعائیں رد کر دی جاتی ہیں، اس پاک اور بڑی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اولاً تو یہ بات یاد رکھیں، یہ سوچا ہی نہ کریں دعا کرتے وقت کہ میری دعا رد کر دی جائے گی۔ ہاں یہ ضرور ہے کچھ اشخاص ایسے اسپیسیفکلی ہیں حدیث میں کہ جن کی دعائیں نہیں قبول ہوں گی، لیکن پھر بھی اسٹارٹ یوں ہی کیا جائے کہ سوچا جائے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں، اور توبہ کرنے کے بعد درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے حسن ظن رکھ کے اور سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اور پھر دعا اپنے جو بھی حاجت ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں رکھیں، تو انشاءاللہ ضرور ہوگی آپ کی دعائیں مقبول۔ اور بالفرض اگر ایسا دیکھیں، دعا تو فائدے سے خالی ہے ہی نہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان کی دعا کے 3 درجے، یا تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، یا تو دنیا میں اس کی دعا کے مطابق نعمت دے دی جاتی ہے، اور اگر دونوں میں سے کوئی بھی چیز نہ ہو تو اس کے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ ایک بندہ جب بروز آخرت اپنی وہ دعائیں جو مقبول نہ ہوئی ان کے بدلے ملنے والے نعمتیں دیکھے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا ہی قبول نہیں ہوئی ہوتی۔ تو دیکھیے قبولیت دعا نہ ہونا اولاً تو حسن ظن پر ہی محمول کرے کہ کیا پتہ اللہ کو میرا مانگنا پسند آ رہا ہو، یا کیا پتہ یہ معاملہ ہو، اور کیا پتہ آخرت میں ذخیرہ ہو، کیونکہ اگر بے اعتمادی آ گئی تو انسان مانگنا چھوڑ دے گا۔ تو سب سے پہلے آدم توکل نہ کیا جائے، اللہ پہ توکل کر کے مانگا جائے کہ کسی نہ کسی درجے میں تو فال کر ہی رہی ہوں گی میری دعائیں۔ البتہ پھر بھی کچھ ایسے اشخاص اسپیسیفکلی ضرور ہیں جن کے لیے باقاعدہ حدیث میں وارد دعا کہ نشئی ہے، جب وہ نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی دعائیں مقبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے ایک ایسا بندہ جس کا ذکر کچھ یوں ہے حدیث میں کہ جو جان کر کے ایک آوارہ جگہ پر ٹھہر گیا، اب دعا کرتا ہے کہ اللہ خلاصی دے دے۔ اس کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ جان کر کے خود کو نقصان میں ڈالا۔ اب آپ تمام چیزیں ایسی استعمال کریں جو نقصان والی ہیں، آپ ہر ایسی ویسی چیزیں کھا رہے ہیں، پھر کہہ رہے اللہ تعالیٰ صحت دے دے، تو خود اپنے ہاتھوں نقصان کر کے دعا کریں گے تو یہ قبول اپنے ہاتھوں نہیں آپ ہوگی، کو ہلاکت میں ڈالنا نہیں ڈال، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو خود کو ایسی ہلاکت میں ڈال کر دعا کر، یا کچھ ایسے کام کر رہا ہے جو اچھے نہیں ہیں قانونی لحاظ سے، پھر کہہ رہا اللہ تعالیٰ نجات دے دے، تو اس نے خود نے اپنے ہاتھوں خود کو نقصان میں ڈالا، اب اس کی دعائیں قبول نہیں سمجھا ہوا ہے، بالکل مطلب آپ کو معلوم ہے کہ آپ غلط چیزیں اس کے باوجود انوالو ہو کے اب ہم اللہ سے رحمت کی امید لگائیں تو یہ درست نہیں۔ بالکل اسی طرح سے ایک ایسا شخص حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس نے اپنے جانور کی رسی کھول دی، اب کہتا ہے کہ وہ آج ہے، یعنی توکل کا ادنا درجہ۔ مراد یہ کہ توکل کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ انسان اسباب اختیار کرے پھر اللہ پر نتیجہ چھوڑے۔ اس کی دنیاوی مثال ہے تو کچھ کمانے نہیں جا رہے، گھر میں بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے اللہ پاک مجھے رزق حلال دے دے کر کے سو جائیں، تو ایسے کی دعا بھی اللہ مقبول نہیں فرمائے۔ یعنی جو اپنے اسباب خود اختیار نہ کرے اور پھر کوشش نہ کرے، کیونکہ سعی کرنا، اللہ نے فرمایا کہ کوشش کرو، ہر ایک کو وہ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی، تو کوشش کر کے نتیجہ اللہ کے ذمہ ڈالنا ہے، تو پھر یہ کوشش نہ کرنے والے کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ اسی طرح سے ایک لفظ ہے کہ ایسا مرد جس کے نکاح میں بدخلق بیوی ہو، تو اب اس میں کوئی غلط مرد کی نہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک اچھے اسپاؤس کی فضیلت کتنی ہے، کہ ایک اچھا میٹ آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ یعنی اب جیسے آج کل ایک دنیاوی بالکل حسن انتخاب، بالکل اچھا ورڈ آپ نے استعمال کیا کہ اب انسان کیا وقتی خوبصورتی اور وقتی رونق دے کر لو میرجز کر لیے، بعد میں بے حیائی کا دورہ عام ہے، اور پھر وہ اپنی زوجہ کو ڈانٹ بھی نہیں رہا۔ ایک تو وہ مرد ہے جو اپنی بدخلق یا بے حیا بیوی کو سدھار رہا ہے، اس کی جو ہے وہ انکریجمنٹ نہیں کر رہا، اسے سمجھا رہا ہے، کاؤنسلنگ کر رہا ہے، تو اس کے تحت داخل نہیں۔ لیکن وہ جو بیوی کی محبت میں ایسا گرفتار ہے، اس کی بد اعتمادیہ جو بھی اس کی بدخلقیاں وہ دیکھ نہیں رہا، اوائڈ کر رہا ہے، بلکہ اس کے گناہ کا مددگار بن رہا ہے، تو پھر ایسے کی بھی دعائیں مقبول نہیں ہوں گی۔ یہ بات یاد رکھیں، ان اشخاص کی دعا انہی اوقات میں قبول نہیں ہوں گی جب یہ ان اسٹیج سے باہر آ جائیں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ قبول ہو جائے۔ جیسے جو توکل والی بات ہم نے کی، اگر وہ اسباب اختیار کر لیتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے تو آف کورس سی باتیں قبول ہو جائیں گی۔ ایسے اپنے نقصان سے خود کو نکال لیتا ہے، اب اپنی صحت یابی کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو مقبول فرما دے گا۔ یعنی ہمارا دن کتنا پیارا ہے کہ ہمیشہ آپ کے لیے واپسی کا در بھی کھلا ہوا ہے نا۔ مرنے سے پہلے تک آپ نے جو توبہ کر لی اور آپ واپس جو بھی آپ نے باتیں کی ان سب کا ریورسل بھی ہے، بالکل آپ واپس آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو بس خلاصہ ہے کہ نا امید نہیں ہونا اللہ کی بارگاہ میں، کہ نا امیدی ایک طرح سے کفر اور شرک میں بھی شامل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے یہ بتائیے، اچھا یہ تو بڑی اچھی باتیں ہو گئیں، اور
ہم سب کو پر امید بھی رہنا ہے، لیکن کچھ ایسی بھی بہنیں ہیں عالمہ افق مزمل جو کہتی ہیں، یا ان کا ایسا کہنا کہ بھئی ہماری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک معاملے کی ہمیں بہت شدت سے حاجت ہوتی ہے، کوئی خواہش ایسی ہوتی ہے دل میں کہ جس کے پوری ہونے کی کافی عرصے دراز سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں مگر وہ قبول نہیں ہو رہی ہوتی. تو اس سے پہلے تو یہ یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہ سمیع الدعاء، وہ دعا کو سننے والا ہے. یعنی وہ تو دعا اینی ہاؤ سن رہا ہے، سمیع ہے، وہ آل دا ٹائم سمیع ہے، سن رہا ہے. لیکن آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس کے پیچھے ریزن کیا نظر آ رہا ہے، اس ریزن کو پکڑنا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دعا کنٹینیوسلی کی جا رہی ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ قبول نہیں ہو رہی تو اس کا ریزن تلاش کریں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عظمت پر الزام تراشی کرنا بہت بڑی بے ادبی، اس کی بجائے اپنی طرف آ جائیں، اپنے اندر جھانک لیں کہ سب سے پہلی چیز میں بھی پاسبل کہ جو شرائط آپ کو یا آداب جو آپ کو بتائے دعا کے ان میں سے کوئی ایک مفقود ہو، اس کو پہلے دیکھ لیں. اگر وہ سارے سیٹل ڈاؤن ہیں اب دوسری طرف آئیں، کہیں آپ کسی گناہ میں ملوث تو نہیں، یہ دیکھ لیں کہیں ہم کسی گناہ میں تو نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ دعا قبول ہونے کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے. تو اگر ایک انسان کنٹینیوسلی حرام کھا رہا ہے اور دعا بھی کر رہا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. تو بالکل اپنی طرف دیکھیں، ایک بندہ بے نمازی بنا ہوا ہے، فرائض ادا نہیں کر رہا، واجبات نہیں کر رہا، ایک بندہ روزے چھوڑ رہا ہے، ایک بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا اور پھر وہ دعا کر رہا ہے، قبول نہیں ہوگی. تو یہ ہمارا اپنا قصور ہے فرائض کی پابندی بھی ضروری ہے، فرائض کی پابندی ضروری ہے. تو گناہوں میں تلوث کی وجہ سے بھی بعض اوقات دعائیں قبول نہیں ہوتی. پھر ایک بندہ ہے کہ جو دیکھ رہا ہے کہ میں نے آداب بھی بجا لائے، میں گناہوں میں بھی ملوث نہیں ہوں. اب کیا ریزن ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی؟ تو اب میں بھی ریزن استغناء مولا. اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، وہ تو غنی ہے، وہ بادشاہ ہے، اس کا دینا بھی کمال نہ دینا بھی کمال، اس کا دینا بھی انصاف نہ دینا بھی انصاف. یہ ساری چیزیں عدل ہی عدل ہیں. مجھے اور آپ کو یہ حق حاصل نہیں کہ اگر ہم نے گر گرا کے رو کر مانگا ہے تو اللہ پر لازم ہے کہ ہمیں دے، یہ اس پر لازم نہیں ہے. مانگنا ہمارا کام تھا، دینا اس کی مرضی اور منشاؤں کے مطابق ہے. تو کوئی بندہ اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا کہ میں نے 1000 نوافل پڑھے اب تو اس کو دینا پڑے گا، میں نے منتیں مانی اب تو اس کو دینا پڑے گا. تو ایسا اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے، وہ غنی ہے، یاد رکھیے گا، ہر چیز سے پاک ہے، ہر مجبوری سے، ہر عذر سے وہ پاک اور وہ ہے. بہتر جانتا ہے نا آپ کو کس چیز کی کب ضرورت ہے. اب اسی آپ تو یہ طرف بھی آ نہیں رہے جانتے، اب اسی کی ہماری طرف تو آ یہ رہے بھی ہیں. اوقات نہیں ہے کہ ہمیں معلوم ہو. بالکل. تو پھر اگر یہ استغناء مولا ذہن میں نہیں بیٹھتا تو سمجھ جائیں کہ حکمت الہیہ ہی یہ ہے کہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. بالکل. آپ مانگ رہے ہیں مال و دولت اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس مال و دولت کو جب آپ کو دیا جائے گا تو آپ حرام کاری میں پڑ جائیں گے تو وہ نہیں دے گا دولت. نہیں دے گا. تو بس حکمت الہیہ کا تقاضا ہے کہ یہ دعا اس وقت قبول نہ ہو، ذرا یہ دین کی طرف آ جائے تاکہ اس کو پتہ چلے مال کو خرچ کیسے کرنا ہے، اب دوں گا اس کو مال. یہ بھی طریقہ کار ہوتا ہے. اور آخر چیز یہ ہے کہ حدیث کے اندر آگے نبی پاک نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ قبول فرماتا ہے. اور قبول کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ جو مانگا وہ مل جائے. 3 مطلب ہوتے ہیں قبولیت کے. جو مانگا وہ مل گیا، ویل اینڈ گڈ. دوسرا درجہ ہے کہ آپ کے جو ماں قبل گناہ ہے ان کا کفارہ بن جائے گا یہ دعا. اور تیسری چیز ہے کہ ذخیرہ آخرت بن جائے گا. یہ جو ابھی حدیث ہم نے سنی تھی کہ آخرت میں وہ چیزیں دے کر انسان رش کرے گا کہ بھئی کوئی دعائیں قبول نہ ہوئی ہوتی. مزید حدیث میں الفاظ آتے نبی پاک نے فرمایا کہ بشرط یہ کہ دعا مانگتے وقت ایسی دعا نہ ہو کہ جو کسی گناہ کے بارے میں ہو. کسی مسلمان کے لیے دعا کرنے اللہ کا رزق کا نقصان ہو جائے، اللہ کا رزق کا بچہ فوت ہو جائے، اللہ کا رزق کی طلاق ہو جائے، ایسی کوئی دعا نہ ہو. مزید کوئی رشتہ داری توڑنے کی گناہ نہ ہو، دعا نہ ہو. اور تیسری چیز ذکر فرمائی کہ تم میں سے کوئی دعا میں جلدی نہ مچائے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ جلدی مچانا کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کا یہ کہنا کہ میں نے تو دعا مانگی مگر میری دعا قبول نہ ہوئی. یہ آگے ہم ٹاپک کی طرف کہ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے دعا مانگی اور میری دعا قبول نہ ہوئی، یہ جلدی مچانا ہے اور یہ دعا کو قبول ہونے سے ہی روکتا ہے. اللہ اکبر. تو بالکل ان الفاظ کی طرف توجہ کرے، کوئی بھی ایسی بات اللہ کی بارگاہ میں ذکر نہ کرے خدارا جلد بازی میں آ کر، ٹینشن میں آ کر، ڈپریشن میں آ کر. کوئی ایسا کلمہ اللہ کی بارگاہ میں ذکر نہ کرے. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ کفریات تک بندوں کو لے جاتا ہے. تو بالکل ایسی چیز کرنا، شکایت کرنا، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. مانگتے رہیں، جب صحیح وقت آئے گا اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہم اتنی پیاری پیاری اس نے باتیں کی ہیں ماشاء اللہ، تو ہم لوگ تھوڑے سینٹی ہو گئے ہیں. کیا بات ہے ماشاء اللہ. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمیں صبح و شام کی مسنون دعائیں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سب سے پہلے صبح شام کا کنسیپٹ کلیئر کر لیں. جو ان دعاؤں کے کرائٹیریا میں، یوں تو ہماری ایوننگ کا ٹائمنگ ہم الگ ہی دنیا میں اعتبار سے کنسیڈر کرتے ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے آدھی رات سے لے کر سورج نکلنے تک، آدھی رات سے لے کر سورج نکلنے تک، یعنی سمجھے 4 بجے سے لے کر سورج کے نکلنے تک وقت صبح ہے، ٹھیک ہے. اور ظہر کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک یہ شام کا ٹائم کہلاتا ہے.
یعنی ظہر کا وقت ایڈ ہے شام میں، ظہر کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک یعنی مغرب تک یہ کہلاتا ہے شام کا ٹائم. اگرچہ ہمارے دنیاوی اعتبار سے یہ صبح دوپہری لگ رہا ہے جی، لیکن یہ شام کا کرائٹیریا ہے. اسی طرح سے مسنون یعنی سنت مبارکہ سے ثابت ہے تو کافی ساری دعائیں ایسی ہیں جیسے صبح شام معوذتین سورہ فلق اور ناس پڑھنا، آیت الکرسی پڑھنا، اسی طرح سے سورہ اخلاص پڑھنا، سورہ حامیم سجدہ کی ابتدائی آیت کی تلاوت کرنا، اسی طرح سے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ پڑھنا، اسی طرح سے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یہ دعائیں آپ کو بآسانی اگر آپ دیکھیں گے کتابوں میں مل جائیں گی. تو یہ بہت معروف دعائیں ہیں جو صبح و شام آپ نے پڑھتے رہنا ہے. اور بیسک بات تو یہ کہ درود پاک آپ اس کا ورد رکھیں کہ درود پاک سب سے اولین دعا اور صبح و شام کا آپ کا ورد ہے. اس کے علاوہ ان دعاؤں کو اپنی عادت میں شامل کر لیں گے. ظاہری بات ہے جو پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ توسط سے شاید آج سے پہلے نہ پڑھتے ہوں تو ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا دقت ہوگی، تو اب شروع کر دیجئے معوذتین پڑھنا، تو اس کی برکت سے آپ بھی مستفید ہوں گی، ہمیں بھی ثواب جاری حاصل ہو جائے. کیا بات ہے، کیا بات. مائیں اپنے بچوں پہ دم بالکل کریں، ایسا ہی کوشش کریں کہ گھر میں ماحول ہی ایسا ہو، بچے سنتے رہیں گے، بچوں کو بھی سب چیزیں ازبر ہو پھر وہ عادت بن جائے گی. عادت بن جائے گی. کیا بات ہے. میں شکر گزار ہوں ماشاءاللہ، بہترین آپ لوگوں کی جانب سے کلام کیا گیا. اللہ آپ دونوں کو سلامت رکھے. اور عالمہ افق عالمہ شفق میں آپ دونوں کی شکر گزار ہوں. اور ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اتنی اچھی گفتگو ہو رہی تھی کہ میں کالز بھی نہیں شامل کر پائی. انشاءاللہ شامل کریں گے اگلے پروگرام میں. اور کہیں کوئی کمی کجی کیونکہ ٹاپک اتنا ماشاءاللہ یعنی میں سمجھتی ہوں کہ اس میں اتنی وسعت ہے کہ ابھی بھی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہم نہیں کر پائے. ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ کوشش کریں کہ سارے پہلوؤں پہ بات ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پہلے تو طریقے اور قرینے کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پھر یہ کہ ہم دعا ایسے کریں کہ اس کی مد، اس کی ثنا، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی شان کے مطابق بیان کریں. پھر جناب اس کو پریز کرنے کے بعد اس کے حبیب پہ صلاۃ و سلام بھیجیں، جو بڑا ہی پیارا وظیفہ ہے، بہت ہی پیارا عمل ہے، جو تجھے مولا بہت زیادہ محبوب ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنی دعائیں اس کی بارگاہ میں رکھیں. تو یہ دیکھیں اول درود اور آخر درود، تو درود تو ہے ہی مقبول. تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام دعائیں بارگاہ پروردگار میں مقبول ہوں گی. پھر سب کی بھلائی مانگیں، خیر مانگیں، ایمان پہ خاتمہ مانگیں، ایمان کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں، اس کی توفیق مانگیں. اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، اس کی رضا مانگیں، اس کی خوشنودی مانگیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہرے نصاب دیکھیے آقا کی فرامی، اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی. احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین.